حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے بندوں کے حقوق، اور اس میں آج شوہر کے حقوق کا بیان ہوگا. حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں ملیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی. 1 شکر گزار دل، دوسری شے یاد خدا کرنے والی زبان، تیسری بات مصیبت پہ صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی بات ایسی بیوی جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی ہو، وفادار اور اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی. بیوی پر جو شوہر کے حقوق ہیں یہ بے حد و حساب ہیں. شوہر پر جو بیوی کے حقوق ہیں ان کی بڑی تفصیل ہم نے اپنے پچھلے 3 پروگراموں میں بیان کی تھی، اور جو شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات، احادیث طیبہ، بزرگان دین کے واقعات سے کتاب مالا مال ہے. چند ایک حقوق جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا حق، شوہر کا بیوی پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ازدواجی معاملات میں اپنے شوہر کی مطلقاً اتباع کرے، اطاعت کرے. یعنی جو میاں بیوی کے باہمی تعلقات ہیں اس میں شوہر کا حکم جو ہے وہ حرف آخر ہوگا اور اسی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. اور جو ازدواجی معاملات کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات ہیں اس میں بھی شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اگرچہ ان کا حکم وہ والا نہیں ہے جو پہلے بیان کیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فرمایا مرد عورتوں پر حکمران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں. چونکہ جو اخراجات کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، جو اخراجات کی ذمہ داری ہے وہ شوہر پوری کرتا ہے، تو اختیار و اقتدار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. شوہر کی اطاعت کرنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے احادیث طیبہ میں جتنی تاکید ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. وہ جو 3 افراد ہیں اس میں سے ایک وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، حتیٰ کہ شوہر راضی ہو جائے. یعنی جب تک شوہر ناراض ہے تو بیوی کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. یہ اس صورت میں ہے کہ جب شوہر کی ناراضگی کسی جائز وجہ سے ہے. ایک شوہر رہتا ہی ناراض ہے، اس نے کسی صورت راضی ہونا ہی نہیں ہے، وہ اس کا معاملہ جدا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں. تو اگر بیوی کی غلطی ہے، بیوی اطاعت نہیں کرتی اور شوہر اس وجہ سے اس سے ناراض ہوتا ہے، تو ایسی بیوی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنی طرف بلائے اور وہ انکار کرے اور مرد اس سے ناراض ہو کر رات گزارے، تو فرمایا کہ صبح تک فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. تو یہ بڑی سخت وعید ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا جو ان کے باہمی ازدواجی معاملات ہیں اس میں کتنی ضروری ہے. شوہر کا دوسرا حق اس کی خدمت کرنا.
بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کی دلجوئی کرے اور اس کی خوشنودی کے حصول کی پوری کوشش کرے۔ اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کے لیے اور اس کی دلجوئی کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے کیا کیا کرے۔ دیکھیے، ایک تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو ویسا رکھے جیسے شوہر اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر شوہر سادگی پسند ہے اور اسے یہی پسند ہے کہ بیوی اس کے سامنے سادگی کے ساتھ رہے تو بیوی ویسے رہے، اور اگر اسے یہ پسند ہے کہ بیوی جو ہے وہ زیب و زینت کے ساتھ رہے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر یہ خواہش لیے دنیا سے رخصت ہو جائے کہ کبھی وہ اپنی بیوی کو اس روپ میں بھی دیکھ لے جس روپ کے اندر یہ تقریبات میں جاتی ہے، جس روپ کے اندر یہ شادی بیاہ میں جاتی ہے، جس روپ کے اندر یہ رشتہ داروں کے پاس جاتی ہے، تو کبھی گھر کے اندر مجھے بھی یہ توفیق مل جائے کہ میں اپنی بیوی کو اس انداز میں دیکھ لوں۔ تو شوہر کے لیے زیب و زینت کا اختیار کرنا یہ بیوی کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح عورت کا جو طرز عمل ہے، جو بیوی کی زندگی کا طرز عمل ہے، وہ یہ بتائے کہ اسے شوہر کی رضا مطلوب ہے۔ ایک لاپرواہی اور ایک جسے انڈیفرنس کہا جاتا ہے، لا تعلقی، یہ رویہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے جی شوہر توجہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ بیوی کا معاملہ شوہر کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ شوہر اگر لاپرواہ ہے تو بیوی بولے کہ اگر تم ایسے تو ہم بھی ایسے، ہم بھی آدمی ہیں تمہارے جیسے، ایسا نہیں۔ بلکہ بیوی کے لیے یہی ہے کہ وہ شوہر کی خوشنودی کی تلاش کے اندر بہر صورت کوشش کرتی رہے۔ اچھا، اسی طرح شوہر کی خدمت اور دل جوئی کے لیے کھانے کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ عام طور پہ اور آج کے زمانے میں خاص طور پہ اچھے کھانے کھانا، لذیذ کھانے کھانا، یہ تقریباً ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ اب شوہر کی خواہش تو یہ ہے کہ اس کے لیے نئے کھانے بھی ہوں، اچھے بنے ہوئے بھی ہوں، پریزنٹیشن بھی اس کی اچھی ہو، لیکن بیوی جو ہے وہ قسم کھا کے بیٹھ جائے کہ میں نے سوائے دال کے کچھ کھلانا ہی نہیں، اور میں نے بالکل سوائے جو ہے وہ سادہ ترین کھانے کے کچھ کھلانا ہی نہیں، تو اسی لڑائی جھگڑے کے اندر پوری زندگی گزر گئی اور شوہر کو اچھا کھانا نصیب نہ ہوا۔ پھر وہ بیچارہ کبھی باہر کھائے گا تو کبھی کسی کے ہاں کھائے گا تو کبھی کہیں جا کے کھائے گا۔ تو کسی کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ دل کا راستہ پیٹ سے جاتا ہے، یعنی شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے جاتا ہے، کہ آپ اگر اس کے پیٹ کی تسکین جو ہے کرنے کے لیے اچھے کھانے بنا کے دیتی ہیں تو اس کا دل جیتنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، اب اسی میں کیا ہوتا ہے کہ جو شے بیوی کو بنانا نہیں آتی، شوہر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ بنائے، تو اب کیا ہے کہ اب عورت اس کے سیکھنے کی کوشش کرے۔ کھانا بنانا یہ کوئی آسمان کو ہاتھ لگانے کے برابر تو ہے نہیں کہ جناب کھانے کی جو ورائٹی ہے اور کھانے کی جو ڈش ہے وہ بنانی آ ہی نہیں سکتی۔ کوئی بندہ بھی کوشش کر لے، دنیا جہان کی ہر ڈش بنانا ممکنات میں سے ہے۔ اگر ایک انسان بنا سکتا ہے تو باقی انسان بھی بنا سکتے۔ تو اگر کوشش کی جائے تو یقین کیجئے کہ کیا پاکستانی اور کیا انڈین کھانے اور کیا جاپنیز اور کیا چائنیز اور کیا کورین اور کیا تھائی اور کیا یورپین اور کیا امریکن، ہر طرح کا کھانا گھر میں تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر بیوی اس حوالے سے یہ سوچ رکھے کہ مجھے شوہر کو خوش کرنے کے لیے یہ کرنا ہے۔ ایک اور اہم چیز کہ شوہر کی خدمت کا ایک موقع اور اس کی دلجوئی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیمار ہے تو اب اس کی تیمارداری اور اس کی خدمت روٹین سے زیادہ کرے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بہت سی چیزوں میں انسانی نفسیات جو ہے نا، بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بیان کرنا بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیمار آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ بس ساری دنیا اس کے ارد گرد ہی گھومتی رہے۔ جیسے بچے کا ہوتا ہے نا، بچے کو کیا ہوتا ہے، بچہ بیمار ہو تو بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ جیسے ہی دیکھے گا نا کوئی پاس سے گزرا تو ساتھ ہی ہائے ہائے شروع کر دے گا۔ کیوں؟ تاکہ اسے پوچھ لیا جائے کہ بھائی کیسے ہو بیٹا، کیسے ہو، ٹھیک ہو۔ یہ معاملہ ہر شخص کا ہے یا اکثر کا ہے، مرد ہے یا عورت۔ بیوی آدھی بیمار ہوتی ہے نا تو آپ سمجھ رہے کہ دو گنا ظاہر کرتی ہے، شوہر آدھا بیمار ہوتا ہے وہ بھی دو گنا ہی ظاہر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، اسے توجہ چاہیے ہوتی ہے، اسے پیار کے دو بول چاہیے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر کسی کو اسی سے خوشی ہو جاتی ہے تو پہنچا دے اسے۔ اگر آپ کسی کو تھوڑا سا ذرا زیادہ بڑھا چڑھا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے،
یہ 2-4 باتیں اضافی کرنی ہوتی ہیں، طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، بندہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا جن چیزوں سے دلجوئی کر سکتے ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ اس کی رضا جوئی اور خدمت کی ایک اور صورت کہ اگر وہ ناراض ہو تو خوشامد کر کے منانا۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پہ گھروں میں ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ بھی شوہر ناراض ہے تو تھوڑا بہت تو چلے کیا کہ بھئی ہو جائے راضی، نہیں ہے تو نہ صحیح۔ تو یہ جو نہیں ہے تو نہ صحیح والا رویہ ہے، یہ گھروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی جگہ یہی ہے کہ شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر خوشامد کر کے بھی شوہر کو راضی کر سکتے ہیں تو اس کی خوشامد کرنا جائز ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ خوشامد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ذرا بڑا چڑھا کے تعریف کر دینا، تھوڑا سا ذرا 1-2-4 جملوں کا اضافہ کر دینا۔ تو میاں بیوی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا رشتہ بنایا ہے اس میں یہاں تک بھی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح شوہر کی دلجوئی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے شوہر کے جو ماں باپ ہیں، جو اس کی بہنیں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ شوہر جو ہے، جو بیٹا ہے، اسے بڑا اچھا لگے گا کہ اس کے ماں باپ کی خدمت ہو رہی ہے، اسے بڑا اچھا لگے گا کہ اس کی بہنیں اگر شادی شدہ ہیں وہ گھر میں آتی ہیں تو اس کی بیوی اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کرتی ہے۔ اب اگر جو ہے وہ بہنیں آئیں، یعنی کہ جسے نند کہتے ہیں، اگر نند آئی، اب شادی کے بعد وہ آئی ہے تو ادھر جو ہے وہ بھابھی کا موڈ ہی خراب ہو گیا، اور اب جب تک وہ رخصت ہو نہیں جائے گی اس کا موڈ صحیح ہوگا نہیں، ہر شے کے اندر کڑ کرنا، اور ان کے آنے کے بعد اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دینا۔ یہ 20 طریقے ہوتے ہیں، گھروں میں رہنے والا ہر بندہ جانتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو شوہر کی خوشی کے لیے اس کے ماں باپ اور اس کے رشتہ داروں سے کہ جن کو پردے کی رعایت کرتے ہوئے جن کے ساتھ حسن سلوک جتنا کیا جا سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یوں کہہ لیں یہ شوہر کے واجب حقوق میں نہیں آتی، یعنی کہ واجب نہیں ہے شرعاً کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کی جائے اور اس کی جو ہے وہ بہنوں کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا جائے، یہ واجبات میں نہیں آئے گا، لیکن اچھے گھرانے کا اور خوشگوار گھرانے کا اور خوشیوں سے بھرے گھرانے کا جو اسلوب اور طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک بھی عرض کرتا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو حکم دے تو بیوی اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر بیوی کو دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، اور اگر وہ اپنی بیوی کے متعلق قسم کھا بیٹھے تو بیوی اس کی قسم کو سچا کرے، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو بیوی اپنے نفس اور شوہر کے مال کے معاملے میں بھلائی کرے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جس میں اچھے تعلقات اور میاں بیوی کے اچھے خوشگوار زندگی کے بڑے بنیادی اصول بیان کر دیے کہ اچھی بیوی کون سی ہے، تو فرمایا کہ شوہر حکم دے تو بیوی اطاعت کرے، آگے سے نافرمانی کا، اڑ جانے کا، نہ ماننے کا، توجہ ہی نہ دینے کا، بات ہی نہ سننے کا رویہ یہ نہیں، بلکہ شوہر حکم دے تو بیوی اس کی اطاعت کرے۔ ہاں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر صورت میں آگے 50 صورتیں بنتی، یعنی جیسے اس میں شوہر کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو جو حکم دے رہا ہے اس کے لیے اس پہ عمل درآمد کرنا کتنا ممکن ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو بولے کہ تم 24 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جاؤ، نہ تم مجھے سوتی نظر آؤ، نہ تم مجھے کھاتی نظر آؤ، نہ تم مجھے کوئی جو ہے نا آرام سے بیٹھی نظر آؤ، بس ہر وقت جو ہے نا چہل قدمی ہو رہی ہو۔ تو اب یہ جو مرض ہے کہ شوہر نے جو ہے وہ پانی بھی غلطی سے شادی کے بعد کبھی خود اٹھ کے نہیں لینا، اور اس نے کبھی تنکا بھی نہیں توڑنا، اور کبھی معمولی سے معمولی کام بھی نہیں کرنا، یہ جو شوہر جو ہے وہ عادات بد جو ہے وہ اپنا کے بیٹھے ہوں، تو بہرحال یہ ان کی غلطی ہوگی کہ اب اگر بیوی ان کی بات نہیں مانتی اور ان کی پرواہ نہیں کرتی، تو لہٰذا یہاں پر دونوں طرفوں کو بڑا ہی جو وہ غور سے دیکھنا ہوتا ہے۔ شوہر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جناب بس اب ہم ایسے، ہمیں جو ہے وہ قرآن نے فرما دیا کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے، تو ہم پتہ نہیں ایسے حاکم ہوئے کہ دنیا کا بادشاہ بھی ایسا حاکم نہیں ہوگا جیسا شوہر بیوی پہ حاکم بنا ہوا۔ تو
شوہر کو بیوی پر فوقیت حاصل ہے، درجہ بلند ہے اس کا، لیکن اس بلند درجے کا مطلب جو ہے 24 گھنٹے اور 60 سال کی ایسی نوکری نہیں کہ جس کے اندر کبھی آرام نام کی چیز ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شوہر جو ہے وہ تو دوستوں کے اندر بھی گھومے پھرے، وہ جہاں چاہے جائے، جو چاہے کھائے، جب چاہے آئے، جب چاہے جائے، اور بیوی بس جو ہے وہ شوہر رات کے 3 بجے بھی آئے تو بیوی دروازے کے پاس ہی جناب وہ بیٹھی ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کب موصوف آ کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور میں نے جم مار کے دروازہ کھولنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو بھی اپنی بیوی کے آرام کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ شوہر سارا دن جو ہے وہ کیا نام ہے روڈوں پہ پھرتا رہے اور رات میں آ کے بولے کہ میری ٹانگیں بڑی درد کر رہی ہیں تو لہٰذا صبح تک میری ٹانگیں دباتے رہو، تو یہ جو فضولیات والی خدمات ہیں یہ خدمات نہیں۔ خدمت سے مراد کہ جو معقول لوگوں کے گھروں میں جو خدمات لی جاتی ہیں اور جس کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز کہ شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور پھر اس میں بھی جائز حکم میں ہی اطاعت کرنے کی اجازت ہے، ناجائز میں نہیں۔ یعنی شوہر بولے کہ تم اپنے ماں باپ سے تعلق توڑ دو، تو اب ماں باپ سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے تو اس میں شوہر کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اطاعت کرنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات کہی کہ شوہر بیوی کو دیکھے تو اسے خوشی ہو۔ اس خوشی ہونے سے مراد یہی ہے کہ بیوی اپنے آپ کو اس انداز میں رکھے کہ شوہر کو اس کو دیکھ کے خوشی ہو۔ اچھا، اسی کے اندر بہت اچھی چیزیں بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ شوہر کو یہ پسند ہے کہ اس کی بیوی قرآن کی تلاوت کرے، ذکر الہی کرے، وہ تسبیح بھی کرتی کبھی نظر آئے، وہ کچھ پڑھتی ہوئی نظر بھی آئے، وہ نماز کی پابندی کرتے بھی نظر آئے، تو اب بیوی کو چاہیے کہ ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرے کہ نیکی کی نیکی اور شوہر کی اطاعت بھی، شوہر کی خوشی بھی۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے اور بیوی مسلح سے نہیں اٹھ رہی۔ اب یہ دوسرا اینڈ ہو جائے گا اور دوسرا ایکسٹریم اینڈ ہو جائے گا کہ اب وہاں دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جو اعتدال کی راہ ہے وہ یہاں پر اختیار کرے۔ تو دیکھنے سے خوش ہونے کے اندر زیادہ تر جو اس کی زیب و زینت ہے، اس کا لباس ہے، اس کا رہن سہن ہے، یہ اس میں زیادہ مراد ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری بات فرمائی کہ اگر شوہر قسم کھا بیٹھے تو بیوی اس کی قسم کو سچی کرے۔ یعنی شوہر نے قسم کھائی کہ یہ کام ہوگا اور وہ کام جائز ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کام کو پورا کرے۔ شوہر نے قسم کھا لی کہ یہ کام نہیں ہوگا، اب وہ کام چھوڑنا جائز ہے تو بیوی نہ کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کے الٹ ہو جائے کہ شوہر نے قسم کھائی کہ یہ کام ہوگا، بیوی بولے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کر کے چھوڑوں گی۔ شوہر کہتا ہے نہیں ہوگا یا ہوگا، بیوی اس کے الٹ چلے، تو یہ جو ضد بازی کی صورت ہوگی یہ گھروں کی بربادی کا سبب تو بن سکتی ہے، کبھی بھی گھروں کے ملاپ کا سبب نہیں بن سکتی۔ تو اس میں حتی الامکان بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اور پھر اپنے نفس اور اپنے شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اپنے نفس میں خیانت کرنا معاذ اللہ تو سنگین ترین چیز ہے، اور اسی طرح شوہر کا مال جو ہے وہ بھی سنبھال کے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر بیچارہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اتنے پیسے لا کے دیتا ہوں اور اچھی خاصی سیونگ جمع ہوگی گھر میں، اور جب کبھی ضرورت پڑے گی تو میرے کام آئے گی، اور جب اس کو ضرورت پڑی تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر تو 26 روپے رکھے ہوئے ہیں، بس ہے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں، کیا ہوا جی؟ نکل گئے، اڑ گئے سارے۔ تو شوہر کے مال کو جو ہے وہ ڈھنگ سے خرچ کرنا۔ ایسی اچھی خواتین ہوتی ہیں، ایسی اچھی بیویاں ہوتی ہیں کہ شوہر کو یہ تصور نہیں ہوتا کہ گھر میں پیسے ہوں گے، اور ضرورت کے وقت بیوی نکال کے دیتی تھی کہ میں نے جمع کر کے رکھے ہوئے۔ تو رویہ یہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ شوہر بیچارہ لا لا کے بھرتا رہتا ہے اور بعد میں پتہ چلا کنویں خالی ہے ہی، گھر میں کچھ نہیں۔ تو یہ والی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو شوہر کے مال کے اندر دیانت داری اور جو اس کو اچھے انداز میں چلانا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ ایک بڑا واضح سا اصول ہے کہ گھر بنانا جو ہے یہ بیویوں ہی کا کام ہوتا ہے، یہ عورتوں کا کام۔ اگر ایک آدمی کرائے کے مکان پہ رہتا ہے اور وہ کرائے کے مکان سے اپنے مکان میں جاتا ہے، اگر وہ اپنے مکان سے زیادہ اچھے مکان میں جاتا ہے، اگر گھر کے بڑے مواقع کے اوپر اخراجات وغیرہ نکل آتے ہیں، تو اس میں 90% غالباً 90% جو ہے اس میں خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے کہ ان کی سمجھداری اور ان کا سلجھاپن اور ان کی گھرستی اور ان کا جو گھریلو نظام چلانے کا تجربہ یا سوچ ہوتی ہے، اس کے ذریعے یہ گھر کی ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ اور اجاڑنے کے اندر بھی کہہ لیں کہ 10% ادھر ہی کی ترکیب ہوتی ہے کہ اچھے خاصے جو ہے نا وہ کماتے ہوئے پوری زندگی میں نہ کبھی گھر بنا پاتے ہیں نہ کبھی کوئی بڑا کام کر پاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کپڑوں سے فرصت نہیں ہے، زینت سے فرصت نہیں ہے، زیور سے فرصت نہیں ہے، سیر سپاٹے سے فرصت نہیں ہے، رنگ برنگے کھانوں سے فرصت نہیں ہے،
یا ادھر ادھر اڑانے سے فرصت نہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنے مرضی پیسے ہو جائیں کبھی گھر بنتا نہیں. ایک حدیث مبارک شوہر کی اطاعت کے حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی. یہ ہے شوہر کا راضی ہونا، جسے ابھی جو میں نے تفصیل عرض کی ہے نا، شوہر کی خدمت، دلجوئی اور اسے جو ہے اس کی رضا جوئی کا بھرپور اہتمام کرنا، یہ اس کی فضیلت ہے. اور یہ جو شوہر کو راضی کرنا ہے کہ عورت دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، یہ عورت کے اپنے عمل اور طرز عمل کی وجہ سے. شوہر کے راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر تیسرے دن سے پوچھنا شروع کر دے ہاں بھی راضی ہے یا نہیں، اور شوہر مجبور ہو کے بولے ہاں ہاں راضی ہوں، ہاں ہاں راضی ہوں. یہ رضامندی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اور حقیقت حال کو جانتا ہے کہ واقعی شوہر راضی ہے یا بیچارے کے جو نا وہ کیا نام ہے اس سے اگلواتے ہیں تو بیچارہ بول ہی دیتا کہ ہاں میں راضی ہوں. تو یہ عورت خود سمجھتی ہے کہ کیا اس کی خدمت، کیا اس کا برتاؤ، کیا اس کا سلوک، کیا اس کا شوہر سے جو حسن تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے شوہر اس سے راضی. تو جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے کہ شوہر راضی ہے تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گئی. شوہر کے حقوق میں سے ایک اور چیز وہ ہے اپنے شوہر سے پیار محبت کرنا اور اس کے دکھ سکھ میں اس کا شریک بننا، ساتھی بننا، معاون بننا. قرآن مجید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے، اس رشتے کے لیے جو الفاظ بیان فرمائے آپ غور کریں. سورہ روم آیت نمبر 21 میں ہے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے ہی جوڑے بنائے، مرد عورت کے جوڑے بنائے. جوڑے کیوں بنائے گئے؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، تمہیں ان سے سکون ملے. اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحم دلی رکھ دی. میاں بیوی میں محبت اور رحم دلی، رحمت جو ہے وہ پیدا فرما دی، شفقت پیدا فرما دی. اب دیکھیں تین چیزیں جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اس میں تین چیزیں قرآن نے بیان فرمائی. پہلی بیان فرمایا کہ تاکہ شوہر اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرے، ذہنی سکون، جسمانی سکون، زندگی کا سکون. یہ ساری کی ساری چیزیں گھر سے انسان کو ملتی. میں نے پچھلے سلسلوں کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ انسان کے جو سکون کا اصل مرکز ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے. جو انسان گھر میں سکھی نہیں ہے، جسے گھر میں سکون نہیں ملتا، اسے دنیا میں کہیں سکون نہیں مل سکتا. وہ بھلے کلبوں میں جائے، وہ بھلے کنسرٹس میں چلا جائے، وہ بھلے شراب خانوں میں چلا جائے، وہ بھلے دنیا بھر کی آوارہ گردی اور سیر و سیاحت کرتا رہے، مڑ کے گھر پہ ہی آنا. تو جو سکون کا اصل جگہ ہے وہ انسان کا گھر ہوتا ہے. اب اس میں یہاں جو قرآن کی آیت ہے وہ اس میں عورتوں کو ترغیب ہے کہ تمہارا وجود جو ہے وہ شوہر کے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے. تو اب اس میں مرد اپنے عمل پہ غور کرے، عورت جو ہے وہ اپنے عمل پہ غور کرے. تو تسکین جو ہے یہ گھر کے بنیادی لوازمات میں سے ہے. دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرمی، نرم دلی، شفقت یہ پیدا فرما دی. تو میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے میں محبت اور رحمت اور نرمی کا بڑا بنیادی دخل ہے. جہاں میاں بیوی میں محبت نہیں ہوگی وہاں یا تو رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا اور یا رشتہ زندگی بھر کا عذاب رہے گا. جیسے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے نا کہ اب رشتہ توڑ نہیں سکتے، بچے بڑے ہو گئے اب طلاق بھی نہیں دے سکتے. اچھا، یا یہ ہے کہ کوئی اور ہی وٹا سٹا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اب جدائی نہیں ہو سکتی. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ زندگی عذاب میں گزرے گی. تو میاں بیوی کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ مودت پہ ہے. اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اس سے دل میں عداوت اور نفرت نہ رکھے. بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں نا، بول دیتے ہیں میرے دل میں بس تمہارے بارے میں نفرت ہے.
اب عورت جو مرضی اس کے لیے کر دے، شوہر صاحب پکے ہوتے ہیں کہ نہیں بھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، بیوی کی بھی برباد کرتے ہیں، آگے بچوں کی بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ خدا نے مودت کا رشتہ، محبت کا رشتہ یہ رکھا میاں بیوی کے درمیان۔ اور دوسری بات ہے فرمایا رحمت، رحمت کہتے ہیں نرمی کو، شفقت کو، نرم دلی کو۔ تو میاں بیوی کے درمیان یہ جو رشتہ نرمی، شفقت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا برتاؤ کرنا جو ہے، یہ ان کے رشتے کو دوام بخشتا ہے۔ تو یہ چند ایک حقوق ہے جو شوہر کے اپنی بیوی پر ہے، وہ میں نے عرض کیے ہیں، مزید جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ ابھی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کل آن لائن کام ہوتا ہے، تو گھر کی جو لیڈیز اور خواتین ہوتی ہیں وہ آن لائن کام میں زیادہ ہوتی ہیں، اب اس کی وجہ سے بھی گھر میں پیسہ عورت کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پھر شوہر وہاں پر دب رہا ہوتا ہے، تو کیا اگر عورت کمائے تو کیا وہ شوہر پر حکم چلا سکتی ہے؟ زندگی کی بہت سی چیزیں جو ہے نا، اس کا تعلق ہوتا ہے سمجھداری کے ساتھ۔ جہاں پر سمجھداری ہو اور جہاں پر شوہر اپنی حیثیت کو سمجھتا ہو اور عورت اپنی حیثیت کو سمجھتی ہو، وہاں پر ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام اور صحابیات میں بہت سے ایسے تھے، صحابیات ایسی تھی جو کاروبار کرتی تھی۔ اس کی بہت بڑی مثال یہ لے لیں کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مومنوں کی ماں، آپ کا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا آپ کا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بزنس کو چلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ دیکھیں۔ تو یہ کیا ہے کہ جب حسن معاملہ ہو، جب سمجھداری کا برتاؤ ہو، تو پھر رشتہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ خواتین جو آن لائن کام کرتی ہیں، اگر وہ جائز کام ہے اور جائز طریقے سے کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور گھر کے اندر کنٹریبیوشن کرتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتی اور اپنا پیسہ سنبھال کے رکھتی ہے تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس وجہ سے غالب آنے کی کوشش کرنا یہ اس کی غلطی ہے، اور شوہر کا ایسا ماحول بننے دینا یہ اس کی غلطی ہے۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر عورت گھر سے بے پردہ نکلے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں؟ عورت کا گھر سے بے پردہ نکلنا تو ناجائز ہی ہے، ممنوع ہی ہے، بے پردگی فی نفسی ہی ناجائز ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بڑی واضح ہے، فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ اور بے پردگی نہ کرو جیسے پچھلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اور عورت جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو فرمایا گیا کہ شیطان اسے جھانکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ وہ پرفیوم وغیرہ لگا کے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ غیر مردوں تک وہ پہنچے، تو اس صورت کے اندر اس پر لعنت بھی برستی ہے۔ محمد عظیم بھائیوں وہ پوچھ رہے ہیں کہ حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا تو پھر قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ دو حساب ہوتے ہیں، ایک قبر میں ہوتا ہے، ایک قیامت میں ہوگا۔ جو قبر کا حساب ہے اس کا تعلق صرف ایمانیات کے ساتھ ہے کہ مر ربو کا، ما دینو کا، اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تو یہ تینوں سوال جو ہے یہ ایمان کے بارے میں ہیں، اور ان جوابات کے اوپر جو قیامت تک کا اس کا مرحلہ ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جو قیامت کے دن حساب ہے وہ پورا حساب ہے، وہ ہے کہ جو فرمایا گیا کہ تمہیں بھرپور تمہارا اجر دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی۔ تو یوں کہہ لیں کہ قبر کا حساب ایک چھوٹا حساب ہے، قیامت کا حساب ایک بڑا حساب ہے۔ شوہر کی عادت ہو اگر تانے دینے کی تو بیوی اس کو کیسے برداشت کرے؟ شوہر کی عادت تانے دینے کی ہے تو بیوی اس پہ صبر ہی کر سکتی ہے۔ دیکھیں زندگی میں ہر شے ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، بیسیوں معاملات کے اندر یہ چیز چلتی ہے۔ بہت سی چیزیں بیویوں میں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر اس کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن زندگی گزر جاتی ہے، چیز نہیں بدلتی۔ بہت سی چیزیں شوہروں میں ایسی ہوتی ہیں کہ بیوی بدلنا چاہتی ہے، شوہر نہیں بدلتے۔ اچھا، پھر یہی بات زندگی گھر میں بھی ہوتی، اولاد اپنے ماں باپ میں بہت سی چیزیں بدلنا چاہتی ہے لیکن نہیں بدل پاتی، ماں باپ ہمیشہ وہی کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بدلنا چاہتے ہیں، اولاد نہیں بدلتی۔ دوست کو بدلنا چاہتا ہے، وہ نہیں بدلتا۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، تو کسی جگہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ اس کو بندہ کوشش کرتا ہے تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو شوہر اگر تانے دیتا ہے تو بیوی آگے سے ان اللہ مع الصابرین کا وظیفہ پڑھتی رہے، صبر کر لے۔
ایک سوال یہ ہے کہ خلا کا انکار کرنا کیسا؟ خلا کا انکار کرنا، یہ جملہ جو ہے یہ مجمل ہے. خلا کا انکار جو ہے ویسے تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر خلا کا تذکرہ موجود ہے. قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ خلا کے بارے میں بڑی واضح طور پہ موجود ہے. لہذا اب یہ مسلمان سے یہ تو متصور نہیں ہے کہ خلا کا باقاعدہ قرآن میں تذکرہ ہو اور وہ اس کا انکار کر دے، کیونکہ قرآن کا انکار کرنا تو کفر ہے. تو لہذا اب جو انکار کر رہا ہے اس کے جملے کا معنی و مفہوم اور اس کا پورا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا. کیا مثال کے طور پہ کوئی شخص خلا کا انکار کرتا ہے کہ جی میں کورٹ کے خلا کو نہیں مانتا، جو کورٹ کچہری میں خلا ہوتا ہے میں اس کو نہیں مانتا. اب دیکھیں اب جملے کی نوعیت بالکل بدل گئی کہ جو یہ انکار ہے یہ معادلہ کو قرآن کی آیت کا انکار نہیں ہے، وہ کورٹ کے پروسیجر کے اعتبار سے بات کر رہا ہے اور اس پہ اس کو شکوک و شبہات ہیں اور اسے وہ تسلیم نہیں کر رہا. اسی طرح اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ایسے جملے کہ جن کے اوپر بڑا بھاری حکم بنتا ہو، ان جملوں کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا سیاق و سباق پتہ ہونا چاہیے. وراثت کیا جبری ہے، یعنی لینی ہی پڑتی ہے یا تقسیم سے پہلے بھی معاف کر سکتے ہیں؟ وراثت کے بارے میں یہی ہے کہ یہ جبری ہے. جبری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وراثت میں جس کا حصہ متعین ہوتا ہے تو اسے وہ حصہ ہی لینا ہوتا ہے. وہ یہ کہہ دے کہ میں اپنا حصہ نہیں لوں گا، میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 100 مرتبہ بھی بول دے اس کا حصہ ویسے کا ویسا باقی رہتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو تحفہ دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تحفہ وہ دے سکتا ہے. اگر مثال کے طور پہ بھائی بہن جو ہے وہ حصے دار ہے اور بھائی جو ہے وہ اپنا حصہ اپنی بہن کو ہبہ کر دیتا ہے، تحفے میں دے دیتا ہے، یا بہن اپنے بھائی کو تحفے میں دے دیتی ہے اور جو تحفے کی شرائط ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جبری بھی ہے اس اعتبار سے کہ معاف کر دینے سے یا چھوڑ دینے سے یہ معاف نہیں ہو جاتا، چھوٹ نہیں جاتا. اور باقی یہ ہے کہ ہبہ تو کر ہی سکتے، تحفہ تو دے ہی سکتے. شبیر احمد بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ مرنے کے بعد روحوں کے بہت سے مقامات ہیں. بعض لوگوں کی روحیں ان کی قبروں پر ہی رہتی ہیں، اور بعض گناہ گاروں کی روحیں جو ہیں یہ یمن کا ایک نالہ ہے، کنواں ہے، وہاں پہ رہتی ہیں. اور نیک لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جن کی روحیں آب زمزم کے کنویں کے پاس رہتی ہیں، خانہ کعبہ کے پاس رہتی ہیں. بہت سی ارواح ایسی ہیں کہ جو عرش معلیٰ کے نیچے اعلیٰ علیین کا جو مقام ہے وہ وہاں پر رہتی ہیں. اور جو شہیدوں کی روحیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ نورانی جو ہے وہ قندیلوں میں اور سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں، اور وہ بھی اعلیٰ علیین میں یا جنت میں رہتی ہیں. تو یوں روحوں کے مختلف مقامات ہیں، اور بہت سی روحیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے. جیسے احادیث کے اندر موجود ہے کہ ہر شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں. اسی طرح شب براءت کو روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور آ کے فریاد کرتی ہیں کہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرو. تو یوں روحوں کے حوالے سے ایک بہت وسیع اور ایک بہت یوں کہہ لے کہ مفصل جو ہے وہ معلومات احادیث کے اندر موجود ہے. اس حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمہ کی ایک کتاب ہے حیات الاموات فی بیانی سماع الاموات. تو اس کتاب کے اندر اس حوالے سے بہت مفصل مواد موجود ہے. اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر پر گناہ ہوگا؟ بیوی کو ٹائم نہ دینے کے بہت سے معنی بنتے ہیں. ایک یہ ہے کہ شوہر بہت زیادہ مصروف ہے، رات کو آتا ہی 12 بجے ہے، بیوی یا سو چکی ہے، بچوں کو صبح تیار کر کے اس نے بھیجنا ہے. تو اب یہ ٹائم نہ دینا جو ہے یہ ایک قسم کی زیادتی ہے. اسے گناہ نہیں کہیں گے، لیکن یہ ایک قسم کی زیادتی ہے کہ یہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اسے ٹائم دے. اور ایک یہ ہے کہ شوہر بیوی سے ایسی لاپرواہی اختیار کر لے کہ مہینوں گزر جائیں وہ اس کے قریب ہی نہ آئے. تو اب یہ والی صورت جو ہے یہ گناہ کے زمرے میں داخل ہو سکتی ہے. اس پر جو ہے وہ احادیث طیبہ یعنی کہ روایات موجود ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور ائمہ مجتہدین کا موجود ہے کہ 4 مہینے اس طرح نہیں گزرنے چاہیے کہ شوہر اصلاً اپنی بیوی کے قریب نہ جائے. اور اگر وہ بیرون ملک بھی جائے تو بہرحال جو بیوی کا حق ہے وہ باقی ہے، اور یہ 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ اس کے پاس آنا اس پر لازم ہوگا، الا یہ کہ بیوی اجازت دے. قرآن مجید کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ ایسا رویہ نہ ہو کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ،
کہ تم بیویوں کو ایسے چھوڑ دو کہ جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز ہے جس کی پرواہ ہی نہیں ہے، ابھی گرمی لگے، سردی لگے، بھوک لگے، نہ لگے، جو مرضی ہو، اس کو بالکل معلق چھوڑا ہوا، تو اس کو قرآن مجید نے ناجائز قرار دیا ہے۔ تو اب وہ ایک سے زیادہ بیویاں ہیں یا ایک بیوی ہے، جس کے ساتھ بھی فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ والا رویہ ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک سوال آیا ہے کہ رضائی بچے کا کیا وراثت میں حصہ ہوگا؟ رضائی بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو دودھ کے رشتے سے رشتہ دار بنے، جیسے کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا 2.5 سال کی عمر کے اندر 2 سال تک پلانا جائز ہوتا ہے، لیکن 2.5 سال تک حرمت ثابت ہو جاتی، تو اس عمر میں کسی بچے کو دودھ پلایا تو وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ دودھ پلانے والی خاتون کا بیٹا بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں دودھ والا بیٹا، اور جو اس عورت کا شوہر ہوگا وہ اس بچے کا رضاعی باپ یعنی دودھ کے رشتے کا باپ بن جائے گا۔ اب یہ رشتے کے اعتبار سے تو باپ اور ماں کہلا رہے، لیکن دودھ کا رشتہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وراثت بھی ثابت ہو جائے، کسی اور رشتے سے وراثت بنتی ہے تو وہ اور چیز ہے، لیکن محض دودھ کے رشتے سے اگر کوئی بیٹا یا ماں یا باپ یا بیٹی بن گیا تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا۔ شفاعت کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کیا کافروں کے لیے بھی ہوگی؟ شفاعت کبریٰ جو ہے اس میں تو کافر بھی شامل ہیں۔ شفاعت کبریٰ بیسیکلی یہ ہے کہ میدان قیامت میں جب ساری مخلوق جمع ہوگی اور آدھا دن گزر جائے گا اور لوگوں کا حساب شروع نہیں ہوگا اور لوگ قیامت کی گرمی کی وجہ سے سخت پریشان اور تکلیف میں ہوں گے، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ کسی کے پاس جا کے ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حساب تو شروع کروا دیں ہمارا، تو پھر وہ طویل حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ مخلوق کا حساب شروع کر دے، تو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت پر مخلوق کا حساب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو حساب شروع ہونا ہے اس میں مسلمان اور کافر سب شامل ہیں، تو یہ ہے شفاعت کبریٰ، اور یہ شفاعت کی وہ صورت ہے کہ جس میں مسلمانوں کے ساتھ کافر بھی شامل ہیں۔ کافروں کے لیے وہ شفاعت نہیں کہ جو ان کو جہنم میں جانے سے روک دے یا ان کے جو دائمی عذاب ہے اس کے اندر تخفیف کا باعث بنے اور دیگر صورتیں، تو بہرحال یہ شفاعت کبریٰ، اور قرآن مجید کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے، فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب اے حبیب آپ کو اس مقام پہ کھڑا کرے گا جہاں سب لوگ آپ کی حمد کر رہے ہوں گے، جہاں سب لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے، تو یہ جو مقام محمود ہے یہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق العباد ہوگا میرا